نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام مارچ 2026 میں خوش آمدید۔ اسٹوڈیو میں امیر تنظیم اسلامی موجود ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ لاہور میں ہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات آئے گی کہ وہ پروگرام آپ کا کیسے چل رہا ہے۔ لیکن اب مارچ کا یا مہینہ، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ رمضان المبارک جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے امت مسلمہ کے حوالے سے بڑا پریشان کن رہا ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے، جو ہر رمضان میں جو ہے وہ جو وہاں کی صہیونی جو طاقتیں ہیں وہ اور یہودی جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، تو رمضان کی جو جسے کہنا کہ خوشی اور پھر اس کے بعد عید کی خوشی جو ہوتی ہے وہ بالکل مان پڑ جاتی ہے۔ اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس رمضان کو منتخب کیا ہے ذرا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج جس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں کہ ایران پر حملہ ہو چکا ہے، ایران کی طرف سے حملے جو ہے وہ امریکی جو ہے جگہ جتنی بھی ہیں ان کے اڈے جو ہیں وہاں پر عرب ورلڈ کے اندر ہو رہے ہیں، اور کیوس کی صورتحال ہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران نے بند کر دی ہے، دنیا کو بہت بڑے علاقے کو جو ہے وہ تیل اور گیس کی فراہمی بند ہو گئی ہے، قطر نے LNG کی پروڈکشن بند کر دی ہے۔ UAE اور بحرین جو کہ بڑے پرامن کہلائے جاتے تھے اور بڑے ہی دنیا کی محفوظ ترین شہر کہا جاتا تھا اور ملک کہا جاتا تھا، اور جس میں کہ لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ یہاں آپ کی انویسٹمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پراپرٹی میں انویسٹ کریں یا بزنس میں انویسٹ کریں، اور دنیا جہان سے لوگ جو ہے وہ کھنچے چلے گئے۔ آج وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے 2.5 کروڑ روپے جو ہے وہ دینے کو بیٹھے ہوئے ہیں، فلائٹس وہاں سے نہیں جا رہی ہیں۔ ایک بالکل صورتحال جسے ہم کہیں نا کہ انفورسین جو ہے صورتحال موجود ہے۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث نبویہ کی روشنی میں، اور 1990 تو کم از کم میرے یاد پڑتا ہے، اس سے پہلے یا اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے امت مسلمہ کو جو ہے وہ ان احادیث سے آشکار کرانا شروع کیا، جو احادیث کی کتابوں میں تو موجود تھیں جی لیکن زبان زد عام نہیں تھی۔ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ وہاں سے اگر ہم بات شروع کریں کہ وہ جو چیزیں جو احادیث کا ذکر کیا، آج آپ اس صورتحال کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں جو دنیا کی صورتحال ہو رہی ہے ان احادیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آصف بھائی جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ براہ راست گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ جیسے آپ نے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا، تو وہ ارلی 90s کی بات ہے، ہم سب کو یاد ہے گلف وار کا دور تھا، اور اس وقت ان کے آرٹیکلز اخبارات میں بھی شائع ہوئے، پھر وہ تمام امور انہوں نے خطابات جمعہ میں اور پبلک اسپیچ میں بھی اس کو بیان کیا۔ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، ہمارے سے شائع ہوتی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی ذمہ داریاں۔ تو یہ سابق امت بنی اسرائیل، موجودہ امت نبی اکرم علیہ السلام کی امت، ایک تو صدیوں کا یہ انالیسس انہوں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کیا، اور جو چیز ٹریگر ان کو ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ حدیث جامع ترمذی کی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ تو آج ہماری اس امت کی جو زبوحالی ہے اور زوال ہے، اس کا بھی انالیسس اس میں شامل ہے۔ اور کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب فراموش کی، پیغمبر کے مشن کو چھوڑا، دنیا کی محبت میں ڈوبے، دین سے فرار اختیار کیا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اس حدیث کی روشنی میں پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پورا ایک میدان ملا گفتگو کرنے کا، اور پھر یہی انالیسس جب اس امت کا کرتے ہیں تو آج جو ہماری زبو حالی آگے بات ہو بھی جائے گی، وجہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کو فراموش کرنا، اللہ کے دین کے مشن کو فراموش کرنا، یہ آج ہماری زبو حالی کی اہم ترین وجوہات میں سے۔ اب وہ جو ڈاکٹر صاحب کے آرٹیکلز تھے، اور پھر انہوں نے بیانات میں بھی اس کو پیش کیا، اس کتاب، اور اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے، لیسنز فرام دا ہسٹری کے عنوان سے وہ انگریزی میں بھی اویلیبل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی انہی عنوانات پر اسپیچ، چاہے وہ پیس ٹی وی کے ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے انویٹیشن پر انہیں 2004 کے لگ بھگ دی تھی، یا اس کے علاوہ بھی، تو اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے ترتیب سے بتایا ہے کہ قرب قیامت، یعنی قیامت سے قبل کی علامات ہیں، جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ تو جسٹ
قیامت کے برپا ہونے کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے کیا مراحل آنے ہیں، جن مراحل میں احادیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، جناب مہدی کی تشریف آوری بھی ہے، دجال کا ظہور بھی ہے، اور بہت بڑی جنگ جس کو بائبل آرمگڈون کہتی ہے اور احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، اس کا بھی ذکر پہ ڈاکٹر صاحب نے ترتیب سے اس کو بیان کیا۔ اگر اس ترتیب کو ہم دیکھیں، جیسے جیسے ابھی آرمگڈون کا لفظ میری زبان پر آیا، تو آج کیا ہو رہا ہے، جناب ایران پر حملہ تو ہوا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ امریکن فوجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تو خدائی مشن کی تکمیل کے لیے تم جا رہے ہو، اور آرمیگڈون جو ہے تم بیسکلی اس کو تم جو ہے وہ اس میدان کو تم سجا رہے ہو۔ اگر آپ انالیسس کریں، یعنی ہم مسلمان جب ان احادیث کا تذکرہ کریں، اول تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ احادیث کی کتب میں تو احادیث موجود تھی، زبان زد عام نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ بیان کی ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر جب مدارس میں بھی دین کی تعلیم دی جاتی، جو کہ اچھا کام ہے، لیکن جب احادیث کا مطالعہ ہوتا ہے تو اکثر و فقہی ابواب کی ترتیب پر ہوتا ہے، اور جب سال ختم ہونے کو آتا ہے دور حدیث کا، تو ایمانیات، پھر مختلف مسالک میں اعمال میں ترجیحات کیا ہوگی، عبادات کا بیان ہوگا، معاملات کا بیان ہوگا، ہوتے ہوتے وقت کم رہ جاتا۔ پھر وہ جو آخری دور کی احادیث ہے جس میں کتاب الامارہ بھی آتی ہے، پھر علامات قیامت کے ذکر بھی آتا ہے، وہاں تک بات نہیں پہنچ پاتی۔ گو کہ ہمارے بعض اسلاف نے اس پر بلکہ کئی اسلاف نے کلام کیا ہے، مگر وہ کتابوں میں کہیں محدود تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس کو زبان زد عام کیا، تو ایون ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کو صرف پہلے کبھی ایک مفکر کے طور پر، ایک مدرس قرآن کے طور پر، داعی قرآن کے طور پر دیکھتا تھا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب کی پولیٹیکل تھاٹس ہیں اور پھر ورلڈ ہسٹری پہ جو ان کی نگاہ ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب جو حالات کو ریلیٹ کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں بھائی ان کو سننا چاہیے، اور آج دنیا سن رہی ہے الحمدللہ۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وہ باتیں اب زبان زد عام ہوئی ہیں، اور اب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ جس انداز سے احادیث مبارکہ میں یہود کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ان کی سازشوں کا ذکر ملتا ہے، پھر مستقبل میں جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کی طرف متوجہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں یہود کا اور پھر یہ نصارہ کے گٹھ جوڑ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، پھر یہ آرمگڈون کا ہمیں ذکر ملتا ہے، پھر دجال کے ظہور کا ذکر ملتا ہے، پھر جناب مہدی کی تشریف آوری کا ذکر ملتا ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ملتا ہے، پھر دجال کے قتل کا ذکر ملتا ہے، اور پھر مسیحیت کا اسلام میں آ جانا، مسیحیت کے ماننے والوں کا اسلام کا قبول کر لینے والا، یہ ذکر بھی ملتا ہے، پھر یہود کے قتل کیے جانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جہاں یہ ساری تفصیل ہے، وہاں ہم بھول نہ جائیں وہاں امت مسلمہ پر جو کچھ بیتنا ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اور وہ ہم بات کریں گے آگے چل کر کہ آج یہ ذبح حالی کیوں ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ منظر نامے ہیں جو آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات لگے ہاتھوں میں ایڈ کر دوں کہ ادھر آج امریکن فوجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آرمگڈون سج رہی ہے، یہ خدائی مشن کی عیسیٰ کی آمد بھی ہے، اب حضرت عیسیٰ کی آمد بھی، سیکنڈ کمنگ کے وہ بھی قائل ہے نا۔ تو دوسری طرف وہ بھی کہتا ہے امریکی سفیر کہ مشرق وسطیٰ پر اگر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے تو یہ عین بائبل کے بیان کے مطابق ہے، یعنی پیچھے ڈور کون ہلا رہے، یہ صہیونیت والے ہیں، اور وہ کہتا ہے نیتن یاہو کہ یہ تو ہمارا روحانی مشن ہے، یہ تو ہم خدائی مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ گویا آج یہ یہود اور نصارہ ایک پیج پر ہیں اور یہ مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ مودی کو اگر آپ دیکھ لیں، RSS کو دیکھ لیں، تو یہ خاص مذہب کی بنیاد پر یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ ہم مسلمان اسلام کی بات کریں، ہم مسلمان الہامی کتاب کی بات کریں، ہم مسلمان پیغمبر کی تعلیم کی بات کریں، ہم مسلمان دین کی بات کریں، تو ہمیں کہتے ہیں تم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہو، تم لوگ جو ہے ایکسٹریمسٹ ہو، تم کہاں ہر چیز کو دین ہر بات کو جو ہے وہ مذہب کو ہر بات میں کھینچ کر لے آتے ہو۔ ہمارا لبرل کہتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں مذہب کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج آنکھیں نہیں کھل رہی۔ نیتن یاہو کہتا ہے روحانی مشن، اور امریکنز کو کہا جا رہا ہے خدائی مشن، اور وہ مودی جو کھڑا ہو وہ مذہب کی بنیاد پر، ٹرمپ صاحب بھی جو ہے ٹرمپ بھی مذہب کی بنیاد پر۔ یہ جو کٹر جن کو سیکولر ہم کہتے ہیں، کٹر جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، کٹر وہ لوگ جو مسلمانوں کے اسلام کے نام لینے پر ان پر الزام لگاتے ہیں، آج ان کی مذہبیت کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا، بڑی مزے کی بات دیکھیں، یہ سیکولر لوگ نظر آئے دنیا میں سامنے، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی دینی ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن اندر سے یہ نکلے اپنے دین پر، جی ٹھیک ہے، ذرا ہم وہی جو آپ نے کہا نا مشابہت رکھیں، جی جی ہم ان سے بدتر لگتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں سیکولر جو ہے نا وہ اپنے ہی دین سے بیزاری رکھتے ہیں۔ جی، انہوں نے فرنٹ اینڈ رکھا اپنا، ظاہری سیکولر رکھا یہ جو اغیار نے، جی اور اندر سے کیا نکلا جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی جی کہ ایک روحانی مشن، اور جناب بائبل کے مطابق جو ہے اگر یہ قبضہ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آرمیگڈون، اور جناب ٹرمپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ اجازت سے آیا ہے، اس طرح کی باتیں اب آ رہی ہیں۔ تو گویا ہمارے جو سیکولر ہیں ان کے اندر دین سے، اپنے اسلام سے بھی دوری پیدا کی گئی، بیزاری پیدا کی گئی، وہ جو ہے وہ
اور وہ بہت بڑی وجہ بنے ہیں کہ ایسی باتیں جو قرآن و حدیث کی ہیں وہ نہ پھیلیں جی اور اس کے کاؤنٹر بھی انہی سے کروا دیں, یعنی کہ اغیار کاؤنٹر کریں نہ کریں, اپنے ہی کاؤنٹر کر دیں ان کو. جی جی. تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے نا. جی جی, یعنی وہ بظاہر سیکولر ہو کر کٹر مذہبی اندر سے. ہاں. اور ہم اچھا ایک ڈفرینٹ بات بھی ہے, انٹرسٹنگ بات بھی ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا ہمارے لبرل طبقات کی, سیکولر طبقات کی, تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی دیکھو کلمہ تو پڑھتے نا, تھوڑا سا تو مارجن دینا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو کلمے کی لاش تو رکھو. وہ کٹر سیکولر لگتے ہوئے کٹر مذہبی نکلے. وہ لوگ کٹر سیکولر لبرل لگتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی کہا ظاہر کچھ ہے, حقیقت میں یہ نکلا. تو اگر ہم کلمے کے دعوے دار ہیں اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, تو کیا آج ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بڑا ڈارکنیس میں رکھا گیا, بڑے اندھیرے میں رکھا گیا, اور بمبارڈمنٹ اپنے ہی لوگوں سے ہم پر کروائی جا رہی ہے کہ جناب اسٹیٹ کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اسٹیٹ کے ساتھ ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو ساری دنیا کی اسٹیٹس پر حملے کر رہے ہیں, یہ تو ساری دنیا کی اسٹیٹس پر قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور کٹر مذہبی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو کیا آج میرے اندر کا مسلمان نہیں جاگنا چاہیے؟ شیخ احمد دیداد مجھے یاد آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. شیخ احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان سے تعلق تھا, سورت کے علاقے سے, پھر وہ ساؤتھ افریقہ گئے, مختصر کسی دکان پہ جاب کرتے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ عیسائی اللہ کے رسول کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں بد کلامی کرتے تھے. کہا مجھے اندر سے غصہ آ گیا, مجھے غصہ یہ آ گیا کہ میری کتاب, میرے پیغمبر کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی, میں خاموش بیٹھا ہوں. اندر سے ایک ایمان جاگا. پھر کہتے ہیں قرآن پڑھا, قرآن سمجھا, بائبل پڑھی, بائبل کا ورژن پڑھا, اور بڑے بڑے پوپ سے جا کر انہوں نے جو ہے مکالمہ کیا. پھر شیخ احمد دیداد کا کام ہم جانتے ہیں. پھر انہی کا ایک پروڈکٹ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کو غیرت جاگے گی اندر سے کہ یہ کٹر سیکولر ہونے کے باوجود آج کٹر مذہبی نکلے اپنے سو کالڈ ریلیجن پر, سو کالڈ, جس کے بارے میں ہمارے ایمان کی کتابیں ان کی تبدیل شدہ ہیں, ہمارا ایمان کی دین مذہب ان کا بگڑا ہوا ہے, اور ہمارا ایمان کے حق ہمارے پاس ہے. ارے وہ باطل پر ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں, وہ باطل پر کھڑے ہو کر کٹر مذہبیت کی بنیاد پر کھڑے ہو رہے ہیں, اور ہم حق والے چپ بیٹھے رہیں گے, ہم حق والے خاموش بیٹھے رہیں گے. ہم اپنے پیغمبر کی پروفیسیز کو, پیغمبر کی بشارتوں کو سامنے رکھ کر وہ ہمت پکڑ کر ان ظالم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ایک دن کے بعد غزوہ بدر آ رہا ہے, اور یہ اپلوڈ ہو جائے گی ریکارڈنگ. تو بدر بھی ہمیں پیغام دیتا ہے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو. لیکن بدر میں جو 313 اترے تھے نا, وہ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے, وہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے. یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر آج بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو ہیں, وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر جو ہے دوسری اقوام دعوت دے گی, جی جی جی, جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا شروع میں, وہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں بھی حدیث موجود ہے, تخریج کے ساتھ موجود ہے, 12 انہوں نے بیان کیا. آئیے اس کو دہرا لیتے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب قومیں تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. الفاظ دیکھیں آپ, جیسے دسترخوان چن دیے جانے کے بعد پکار لگتی ہے گھر والوں کی طرف سے آ جائیے, اور لوگ ماشاءاللہ ٹوٹ پڑتے کھانے کے اوپر, ایسے قومیں ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. یا رسول اللہ, کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ نہ, بل انتم کثیر, تمہاری تعداد تو بہت ہوگی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی تعداد کے باوجود یہ کیوں ہوگا؟ کہا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. عرض کی حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے, آپ نے ابھی قطر کی بات کی ہے, اور آپ نے ابھی بحرین کی بات کی ہے, اور آپ نے یو ای کی بات کی, دولت کی ریل پیل ہو گئی نا. لیکن کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ آج وہی اڈے جو امریکنز کو دیے, دولت کی وجہ سے دیے نا, دنیا کے مفادات کی وجہ سے دیے, آج وہ والے جان بن رہے. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا, ساری دنیا مل کر تم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی دعوت دے گی. گلف وار جب ڈاکٹر صاحب نے خطابات بھی کی اور آرٹیکلس بھی لکھے, وہ 91 کی بات تھی. 31 ممالک تھے, 31 ممالک پلس تھے گلف وار کے اندر جو وہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے. افغانستان کے خلاف حملہ ہوا, ٹوئن ٹاورز کے بعد 50 پلس ممالک جا کر کھڑے ہوئے. اور آج دیکھ لیجئے, یہ آج یہودی اور عیسائی ایک پیش پر ہے. آج یہ سب مل کر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی ہم پر دعوت دے رہے ہیں, اور بالفعل ہم پر حملے ہو رہے ہیں, بالفعل ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کی حدیث تو بالکل صادق آتی ہے. کیا اس بصیرت کے ساتھ ان احادیث کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی طرف آؤ, وہ تو کہہ رہے ہیں مذہب کی طرف آؤ جن کا مذہب تبدیل شدہ ہے اور پرورٹڈ ہے, تحریف شدہ ہے. اور ہم جس دین کے ماننے والے, وہ حق ہے, مگر ہم حق کی طرف توجہ نہیں کر رہے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین, جو ابلیس نے بھی کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ غنیمت ہے, وہ غنیمت ہے, وہ ابلیس کی وجہ سے چھڑا. تو ابلیس والے کہہ رہے ہیں کہ غنیمت ہے, غنیمت ہے خود محروم یقین. اور پھر قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہود ہے نا, اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے ان کو, تو لہٰذا وہ ان احادیث کو وہ کیا ویٹیج دیتے ہیں؟ وہ غرقت کے درخت کیوں لگا رہے ہیں اسرائیل میں؟ ہاں, یعنی کہ
ان کو پتہ ہے کہ ان کے رسول نے کیا کچھ بتایا کہ یہودیوں کے بارے میں کیا ہوگا، دجال کے بارے میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا. تو ہم سے زیادہ تو وہ پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے تئیں جو ہے وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں اپنے بچاؤ کی. لیکن بہرحال یہ کہ ہم نہیں پڑھ رہے، ہم مطالعہ نہیں کر رہے، ہم انسپریشن نہیں لے رہے. اچھا، اس میں ایک اہم معاملہ سر یہ آتا ہے جو ہم نے شروع میں کی کہ ڈاکٹر صاحب نے رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں امت کو رہنمائی بھی، اور آج ہر شخص جو ملتا ہے وہ کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی اور بڑا. تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ وہ نجومی نہیں تھے جی. قرآن مجید کے وہ داعی تھے. جی. احادیث کی روشنی میں انہوں نے حالات کو دیکھ کر بیان کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا حل بھی تجویز کیا، قوم کو جھنجھوڑا بھی تھا، دیکھو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آج ہمارا عجیب معاملہ ہے کہ ہم وہ چیزیں تو بڑی اچھی سر دھنتے ہیں کہ یار جو پوری ہو گئی ڈاکٹر صاحب نے کی تھی، حالانکہ وہ ہمارے خلاف ہی ہیں. جی. جی. لیکن اس پر نہیں آتے کہ یار اگر ایک بندہ اتنی گہرائی سے ایک بات کر کے اس نے اتنا پہلے اس کو اینالائز کر لیا تو وہ جو پرابلمز بتا رہا ہے اس کے حل کی جو بات کر رہے ہیں، جو امت مسلمہ کے اتحاد کی اور پاکستان کے استحکام کی جو بنیاد بتا رہے ہیں، جی، اس پر عمل نہیں کر رہے اور اس کو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں، اس پر سوچنے کو تیار نہیں. اس کے دو تین پہلو ہیں آصف بھائی. پہلی بات، جس سورس یعنی قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ، جس سورس کو سامنے رکھ کر تجزیہ حالات کا ہو رہا ہے، جو آپ فرما رہے اسی کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، جس سورس کو رکھ کر سامنے حالات کا تجزیہ ہو رہا ہے، اسی سورس کو سامنے رکھ کر حالات کے تجزیے کے بعد مسائل کا حل تجویز ہو رہا ہے. تو بھائی پوری بات کیوں نہیں لیتے؟ قرآن تو اپنے بارے میں کہتا ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ کتاب کا لیتے ہو کہ حصہ نہیں لیتے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک، اور یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہی ہیں، کہ کبھی کبھی علم کا حصول بھی ذہنی عیاشی بن جاتا ہے. کبھی کبھی یہ سارا ڈسکشن جو ہے نا یہ ذہنی عیاشی بن جاتا ہے. اور آج دیکھیے بلک آف نالج کتنا ہے، بہت. لیکن اگر ہم باٹم لائن میں اس کے نتیجے میں عمل کی بات کریں تو بالکل زیرو ہو جاتا ہے. میں تو دورہ ترجمہ قرآن دیگر اسپیچ میں کہا ہے، اور لوگوں نے بھی کہا یقیناً ہوگا، کہ آج بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے مجاہدانہ رنگ میں رنگ کر رات کو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں. بھائی 2 بجے بیٹھ کے 3 بجے بیٹھ کے بڑی بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فجر کے ٹائم سو جاتے ہیں. یہ کیا ہے آخر؟ یہ ایلوژن کے اندر ہم گھوم رہے ہیں. میرے ذہن میں تو حضور والا وہ محفلیں آ گئی ہیں جو رات ساری جاری رہتی ہیں. جی. محفل نعت ہے، یا اگر توفیق ہو جائے تو محفل قرات ہے. جی. پوری رات جاری ہیں، اور صبح کے ٹائم دیکھیں تو جی. عمرہ. تو یہ کیا ہے آخر؟ فجر میں یہ بھی ایک سرکل ہے جس کے اندر گھوم رہے ہیں ہم لوگ. اور ایک معاف کیجیے گا، بس ایک انفارمیشن کی شیئرنگ ہو رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں زیادہ مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں تو میں 4 باتیں زیادہ کر لوں گا، میرے لائک زیادہ ہو جائیں گے، مونیٹائزیشن لائکس آ گئے نا، ہاں ویو زیادہ ہو جائیں گے، ذرا کمائی زیادہ ہو جائے گی مونیٹائزیشن کی. اللہ کے بندو، امت کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ امت کے لیے اس میں رہنمائی کیا موجود ہے؟ اور کرنے کا کام آگے کیا ہے؟ اگر نقطہ نظر ویوز اور لائکس ہے نا، تو پھر صرف بات وہ کریں گی جو امت کو پسند ہے. جی ایگزیکٹلی. جو کرنے والی بات ہے جو امت کو پسند نہیں، وہ کوئی نہیں کرے، وہ نہیں کرے گا. اور الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ کچھ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے جسے کہتے ہیں نا کہ دڑا تڑ بیانات دے رہے ہیں، متنفر بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، دین سے بھی، علماء سے بھی، مدارس سے بھی، اور سورسز آف دین سے متنفر کر رہے ہیں، اور کوئی حل پیش نہیں کر رہے. تو بچپن میں کتاب میں ہم نے پڑھا کہ either you are the cause of the problem اور solution to the problem. یا تو بھائی آپ مسئلے کی وجہ ہو یا مسئلے کا حل ہو. تو ہم سب مسئلے تو بیان کر رہے ہیں، بھائی مسئلے کا حل بھی تو بتاؤ اور اس کا پارٹ بننے کی کوشش بھی تو کرو. اب آئیے مسئلے کے حل کی طرف، جو ڈاکٹر صاحب نے جس قرآن وہ بقول غالباً شامی صاحب نے کہا تھا یا کسی نے کہ تو قرآن کریم کی قوالی بیان کرتے، یعنی قرآن کے قوال ہے ڈاکٹر صاحب. قرآن ہی کو انہوں نے بیان کیا. جس قرآن کو بیان کیا، جن احادیث مبارکہ کی روشنی میں سارے انالیسس جو دنیا آج پسند کر رہی ہے الحمدللہ، اور اس کو آگے شیئر بھی کرتی ہے، اور جس اقامت دین کی جد و جہد انہوں نے کی سنت رسول کے مطابق، اور جس منہج انقلاب نبوی کو پریزنٹ کیا، اس سارے بیان کے دوران میں یہی بات تو بیان کی ہے، یہ امت اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کی پہلی وجہ، اس کے عروج کی ذریعہ ہے قرآن حکیم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج دے گا، اور تک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا. اقبال بھی یہ کہہ گئے نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار و تاریخ قرآن ہو کر. اب کڑوی بات ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے تھے؟ اس امت میں مجرم نمبر 1 کون ہے؟ عرب، جن کی زبان میں قرآن پاک ہے. ہم عجمی ٹھہرے، بیریئر آ جائے گا ٹرانسلیشن کا، کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی لمیٹیشن آ جائے گی. ان کی تو زبان میں قرآن پاک ہے. کوئی ایک عرب ملک دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکتے کہ آؤ دیکھو قرآن کا نظام یہاں پر نافذ.
قرآن کے ساتھ جو حشر ہوا ہے معاذ اللہ، جو دوری کا معاملہ ہوا، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے اب یہ کڑوی باتیں یہ بھی انہیں انالیسس کے اندر ہے مگر یہ سامنے نہیں آتی، اور اگر آتی ہے ڈاکٹر صاحب بڑی آنکھیں نکال کے باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھائی درد دل تھا، جن لوگوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے اختلاف بھی کیا، میں نام نہیں لیتا، ان تک نے بھی کہا نہیں، اس بندے کی سنسیئرٹی تھی، اسے اگر غصہ آتا ہے، اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا ہے تو وہ ایک کمٹمنٹ کا معاملہ اندر غیرت دینی کی وجہ سے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ بھائی اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تو مجرم نمبر 1 تو ٹھہرے عرب جن کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، اور مجرم نمبر 2 ہم ہیں، ہم مسلمانان پاکستان ہیں، اور باقی 56 ملکوں میں سے کسی نے دعویٰ تو نہیں کیا کہ اسلام کے نام پر ہم بنے۔ ہم نے دعویٰ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم نے نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا، ہم نے کہا کہ بھائی کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی۔ کدھر ہے کتاب و سنت کی بالادستی؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا میں اور ممالک بھی تو ہیں پروگریسو ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ وہ بھائی اسی لیے وہ شعر سناتے ہیں کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ کافر ٹھہرے، اگر وہ کفر کریں گے دنیا میں خوب ملے گا، اللہ نے فرعون کو دیا، شداد کو دیا، نمرود کو دیا، ہم ماننے والے ہیں، اللہ معاف کرے تو کفر میں چلے جاؤ تو دنیا دے دے گا اللہ تمہیں، لیکن ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو جب تک کتاب کو تھامو گے نہیں، کتاب کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، کتاب کے احکام کا نفاذ نہیں کرو گے، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 3 فتوے اللہ کے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر عملاً، وہی ظالم، وہی فاسق ہیں۔ پھر قرآن سورۃ المائدہ میں جہاں یہ الفاظ عطا فرماتا وہی کہتا ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک یہ تورات کو اور انجیل کو جو کچھ تم پر نازل کیا کہ اس کو تم قائم اور نافذ نہ کرو۔ تو آج ہماری ذلت کی پہلی وجہ اس قرآن حکیم کو فراموش کر دینا، اور امت کی ذب و حالی کی اہم ترین وجہ اسی کی یہی وجہ ہے۔ اور مجرم نمبر 1 ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے وہ عرب، اور نمبر 2 ہمیں جنہوں نے قرآن کا نام لے کر یہ مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کیا مگر اس کو ہم نے قرآن کو فراموش کیا۔ نمبر 2 یہی امتوں کے انالیسس کے دوران میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں امت کیوں کھڑی کی جاتی ہے؟ امت مسلمہ کھڑی کی جاتی ہے پیغمبر کا مشن پورا کرنے کے لیے، ان کا دست و بازو بننے کے لیے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پکارا چورے فلسطین حاصل کرو، شریعت اللہ نے عطا فرمائی، اس کو نافذ کریں گے، صاف پورا جواب دے دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ جا کے قتال کیجیے، ہم تو بیٹھے رہیں گے۔ صاف پورا انکار کر دیا۔ آج اللہ کا دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے، پیغمبر تو اپنا خون طائف کی گلیوں میں دے کر گئے، احد کے میدان میں دے کر گئے، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہہ کر گئے، اپنے 70 صحابہ کی جانیں احد میں دے کر گئے، 259 صحابہ کی جانیں 23 برس میں دے کر گئے، پیٹ پر پتھر باندھے، گھر میں فاقے دے کے کائے کے لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین حق کو نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ آج امت کی تعداد 2 ارب سے اوپر ہے، 57 کے قریب مسلمان مملکتیں موجود ہیں، کوئی ایک مملکت ہم نہیں دکھا سکتے دنیا کے سامنے کہ یہ اسلام یہاں پر نافذ ہے۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ کی مدد ہم نہ کریں؟ عجیب جملہ ہے فرسٹ ٹائم سننے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ آج تو قدم اکھڑے ہوئے، ابھی اتحاد امت پر بھی بات کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کی نصرت کرو گے تو میں تمہاری نصرت فرماؤں گا۔ اللہ نے قوم عاد کو مٹایا، سمود کو مٹایا، فرعون کو غرق کیا، نمرود کو مٹا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہے جب میرے دین کے ساتھ تم کمیٹڈ ہوگے، میرے دین کی نصرت پر آؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہی سارے تجزیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہی مستقبل کے حالات کے بارے میں تجزیے کرتے ہوئے پیش کیے ہیں، مگر جیسے آپ نے فرمایا ان پر توجہ کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے امت کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ قرآن جوڑنے والا ہے۔ آج تو مسالک میں پڑھ گئے نا، مسلک اوپر آ جاتا ہے، دین پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر مسلک کے اندر بھی شیڈز ہوتے ہیں، میں نہیں جانا چاہتا تفسیر کے اندر، وہ ایک انڈیویجول کی چوائسز اوپر آ جاتی ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے۔ جبکہ جوڑنے والا تھا قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مراد قرآن، اور تفریقے میں نہ پڑ جاؤ۔ اور اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورا میں کہ دین کو قائم کرنے کی محنت کرو، کسی تفریقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قرآن اتنی بلند سوچ دیتا ہے کہ امت جڑ جائے، یہ دین کا مشن اتنی اونچی شے ہے کہ امت کے چھوٹے موٹے اختلافات تو ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول نے اس قرآن کی تلوار کو چلایا تو مکہ مکرمہ میں ایک جماعت تیار ہوئی، اور بدر میں اترتے ہیں تو اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ بدر میں اترنے والے اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ تھے۔ تو آج قرآن کو ہم نے چھوڑا،
آج اللہ کے دین کی نصرت کو چھوڑا، یعنی اس کا دین قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، دین کو قائم کرنے کی محنت کو ہم نے چھوڑا، تو آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. اور وہ قرآن جو جوڑنے والا تھا وہ ہم نے چھوڑا تو ہم ٹوٹے ہوئے. آج رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ہم تقسیم ہے. آپ دیکھیے نا کس قدر ان لوگوں کا بڑا پلان ہوا کہ اس طرح پاکستان اور افغانستان کو جو ہے وہ انگیج کرو، آپس میں مار دھاڑ کرو، دونوں طرف مسلمانوں کے لاشیں گر رہے ہیں، ادھر یو ای کو سعودیہ کے مقابلے میں کھڑا کرو، ادھر آپس میں عربوں کو لڑانے کی کوشش کرو، اور اب ایران پر حملہ کر کے وہ تو وبال ان کو اپنے کیے کا آ رہا ہے. اب ایران جب بیک فائر کرے گا، کچھ کرے گا، پیچھے ان کی طرف حملہ کرے گا، تو اڈے تو عربوں نے دے رکھے تھے. اب ان کو آپس میں لڑاؤ اور اس آپس کے لڑانے کے نتیجے میں اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھانا. ایک اور چیز، جی اپنے ہی فالس، اپنے ہی موساد کے لوگوں کے ذریعے سے حملے کرواؤ جی تاکہ کہ ایک مسلمان ملک سے حملہ ہو ہاں اور وہ دوسرے مسلمان ملک کے خلاف، جی لیکن پیچھے پتہ چلے تو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل موساد کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے جو حملے کروا رہے ہیں. بالکل یہ بھی یعنی کہ ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ کوشش ہوئی. مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش جو ہو رہی ہے. میں آپ سے سب ایک عرض کروں گا کہ یہ ابھی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، دیکھیں زوال کے اسباب اگر ہم گننا شروع کریں تو ایسا لگتا ہے کہ غیروں نے کوئی دے لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ، بالکل انہوں نے کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں پہ کہ مسلمان کو، مومن کو ایمان کی گہرائی سے محروم کیا جائے، اس کو دنیا کی طرف لگایا جائے، اس کو اپنے ہی دین کے بارے میں شک و شبہات میں ڈال دیا جائے، اور پھر اس کو دنیا کے جو مادیت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اتنا انوالو کیا جائے کہ اس کے پاس دین کے کام کے لیے، دین کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہ ہو. تو ایک بہت بڑی سٹڈی بنتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر دیکھیں شیعہ سنی کی تقسیم، اس میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے شیعوں کو بھی مارا، جی سنیوں کو بھی مارا، جی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے خلاف یوں کھڑے ہوئے ہیں، سینہ سپر ہو گیا، حالانکہ پیچھے مارنے والا ایک ہی تھا. بالکل ان کی آپس کے تعلقات کو بھڑکانے کے لیے انہوں ہی نے اپنے بندے جو ہے وہ انڈکٹ کیے. یہاں آپ کی بات بلند ہوتی ہے کہ شیعہ سنی جھگڑوں کے پیچھے بھی سازش کس کی ہے صدیوں سے؟ یہی یہود، وہی عبداللہ میں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا کلپ آج کل وائرل ہو رہا ہے، وہی سبائی فتنے کا معاملہ. بہرحال اہل سنہ اور اہل تشیع کے چند اختلافی معاملات بڑے شدید ہیں عقائد کے اعتبار سے، وہ ایک اپنی جگہ پر بات دل چاہتا ہے جی کہ آج جی وہ لوگ بڑے ان کے بیٹھ کے ان کو دفن کریں. میں عرض کرتا ہوں، اور وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کی ماضی میں کبھی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن ظاہری بات ہے جو سبائی فتنہ چلتا رہا وہ کبھی چاہیں گے نہیں. اس سب کے باوجود میں عرض کروں کہ یہ بھی ایک سبائی فتنہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، یہ یہودی کی سازش ہے کہ کسی طرح ان کو آپس میں لڑواتے رہو، جیسے آپ نے بھی کہا، تاکہ ان کو کبھی کسی بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے. آج ہم یہ کہتے ہیں، ایک تو وہ کوشش ہے اکیڈمک انداز میں کہ ان کے بڑوں کو بٹھا کر ان معاملات کو ریزالو کرانے کی کوشش کی جائے، اور دیکھیے اختلاف کچھ وہ ہوتے ہیں جو بڑے شدید نوعیت کے ہوتے ہیں، اس سب کے باوجود کم سے کم یہ طے تو کیا جا سکتا ہے نا، یہ فلاں معاملات پر ہم یہ ایگری کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم بحث نہیں کریں گے جی، اور ہم جینے کا ایک دوسرے کو حق دیں گے. جیسے پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی، ہمارے بڑوں نے بنائی تھی نا، الحمدللہ تنظیم اسلامی بھی اس کا پارٹ ہے. اس کے بڑا مقصد کیا تھا کہ یہ جو شیعہ سنی فسادات کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے، اس فساد کا راستہ بند کیا جائے، اس لڑائی کا راستہ بند کیا جائے. یہ مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوتی، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اب یہاں میں کھلے دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت ایران پر حملہ ہوا ہے نا، اور ہم تو مستقل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اصل میں تو پاکستان نشانہ ہے، ایران تو بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. کیوں؟ نیتن یاہو کو بھی پتہ ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو خوش ہوں گا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے. اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نظریاتی اعتبار سے بھی اور اب تو عملی اعتبار سے بھی وہ پاکستان ہے. یہ انالیسس ڈاکٹر صاحب نے کیا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نا، احادیث کی روشنی میں ذکر جو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا جو ہے وہ پہلے، یا کہیے کہ دوا پہلے دنیا میں لے کر آتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے. تو پاکستان 47 میں بنا اگست میں، اسرائیل بنائے دھونس دھمکی کی بنیاد پر 48 میں مئی میں جا کر، تقریباً 9 مہینے پہلے کا فرق بنتا ہے کم و بیش. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ علاج ہے پاکستان اور بیماری ہے اسرائیل. اور پتہ ہے ان لوگوں کو، چاہے وہ بینگوریان کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سب سے بڑا نظریاتی دشمن کون ہے؟ پاکستان. میں نے عملاً کیوں کہا؟ اس سے کہ آج بھی ایٹم بم کی صلاحیت ایران کے پاس اس زمانے میں تو نہیں تھی نا، پاکستان کے پاس ہی ہے. مثل ٹیکنالوجی بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ سب سے بڑا دشمن تو ان کے لیے، اسرائیل کے لیے پاکستان ہے. تو پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ادھر ہماری یعنی مشرقی سرحد پہ کھڑا ہے مودی،
تیار بیٹھا ہوا ہے، کئی موقع ملے اس کو وہ، اور ادھر جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا مغربی سرحد کو، پاکستان افغانستان کو آپس میں لڑوایا، اور اب ایران پر حملوں کا مطلب ہے کہ ہمارے صحن میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے جو پاکستان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں بچا سکے، اور ہم یہ ہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ایران کے ساتھ، اور ڈنگے کی چوٹ پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اچھی بات ہے ملک میں سے بعض حضرات نے آواز بلند کی ہے، خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوں، مولانا زاہد الراشدی صاحب ہوں، اور دینی طبقات میں سے بھی کچھ لوگوں نے بات کہی ہے، اپنے شدید ترین اختلاف اپنی جگہ رکھو، اپنی ناراضگی اپنی جگہ رکھو۔ ہم نے فورم پر یہ بات کہی ہے، پبلک فورم پر یہ بات کہی ہے کہ ایران نے بھی کبھی اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے نتیجے میں جو مسلم ممالک کے اندر گڑبڑ کی ہے وہ غلط کیا اس نے، اور اس کے اوپر اس کو تائب ہونا چاہیے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ مگر اس وقت معاملہ کیا ہے، اگر امت نہیں کھڑی، یہ تو ہم عربوں کو سمجھاتے رہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم دیکھ رہے ہو چاہے اسرائیل نے فلاں فلاں مسلم ملک پر حملہ کیا ہے، ہماری تو جان چھوٹی ہے ابھی، جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ جیسے وہ ڈربے میں سے مرغی نکالی جاتی، ایک مرغی ذبح ہوتی، باقی کہتی ہماری جان چھوٹی، او بھائی تیری بھی باری آئے گی، تیری بھی باری آئے گی۔ تو اگر آج امت نہیں کھڑی ہوتی تو پھر عربوں کا بھی نمبر تو آنا ہے، اور آگے امریکی سفیر اگر تھپکی دے رہا ہے اسرائیل کو کہ اگر مشرق وسطیٰ پر اسرائیل قبضہ کر لے تو یہ بائبل کی پروفیسی پوری ہوگی، تو ان کا حق بنتا ہے، خدائی مشن ہوگا، تو کیا ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی؟ اس ضمن میں ہم کہتے ہیں کہ امت کے اتحاد کی بات ہونی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اپنے وہ اختلافات رکھتے ہوئے اس کو سیٹل بعد میں کیا جائے اور کرنا چاہیے، اور پوری امت کو متحد کرنے کے لیے کوئی چلت پھرت ہونی چاہیے۔ اور بہرحال پاکستان کو اللہ نے ایک لیڈنگ رول اس معنی میں دیا ہے کہ عربوں کو بھی توقع یہی کہ ایٹم بم ہمارا ہے، عربوں کو بھی توقع کبھی رہی ہے کہ یہ ساری صلاحیت ہماری ہے، وہ کسی اور وجہ سے ہوگی بادشاہت بچانے کے لیے، لیکن ہم کہیں گے اس بیس لائن کے اندر کہ پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پوری دنیا میں گھومتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ وقت ہے امت کو جمع کرنے کا، یہ وقت ہے امت میں اتحاد کی آواز کو بلند کرنے کا، یہ وقت ہے امت کو قرآن کی طرف رجوع کروانے کا۔ عوام بھی رجوع کرے، رمضان کا مہینہ بھائی قرآن کی بہاریں ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، ایمان کی آبیاری ہوگی تو کل باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے۔ عوام کو بھی توبہ کرنی ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے، اور ہم بھی جو دنیا پرستی میں مست ہیں، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی اس کو حکمراں کی ساحری۔ ورلڈ کپ سے تو پاکستان باہر ہو گیا نا، تو ایک ریس تو ختم ہو گیا، لیکن شہروں کے اندر چلت پھرت ہم دیکھ رہے ہیں، کھڑکی بھی چل رہی ہے، ہلا گلے بھی چل رہا ہے، کھیل تماشے بھی چل رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ایسے میں خدا کے بندو اللہ کی طرف رجوع کرنا عوام کی بھی ذمہ داری، لیکن حکمرانوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہم یہ کہیں گے کہ اتحاد امت کی بات ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کوئی شکل بنے کہ مسلم حکمرانوں کو جمع کر کے ان باتوں کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ اور بھارا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دل نرم بھی ہوتے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان میں سے کسی کو توفیق دے کہ امت کے واقعتاً اتحاد کی دعوت کو لے کر کھڑا ہو۔ اچھا، اس میں عرض کروں کہ دیکھیں ایک آیت ہے قرآن مجید کی نا، جو کہ اہل کتاب سے شاید کہا گیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو کیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا اس آیت کو بنیاد بنا کر بھی تو ہم اتحاد پیدا کر سکتے ہیں ایون اپنا فرقوں کے درمیان؟ جی دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے جس میں نصارہ سے کلام ہے، نصارہ کے بارے میں کلام ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام ان اہل کتاب سے کہیے، اور پیچھے پورا تسلسل جو ہے وہ نصارہ کا چلا رہا ہے، نجران کا جو وفد آیا تھا ڈیلیگیشن، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور بھائی وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا مانتے، معاذ اللہ، اتنے شدید ترین اور ڈفرینس کو بھی 100 سے ملٹیپلائی کر دے، اتنے شدید ترین ڈفرینسز ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا تو مانتے نا، اللہ کو مانتے، یہاں سے بات شروع کرو۔ اچھا، اب امت مسلمہ پہ ہے نا، نیچے آ جائیں، ہاں، اب وہاں پہ قدر مشترک کیا رہے گی؟ میں عرض کرتا ہوں، نیچے آ جائیں نا، یا تو ایک تھی نا اللہ کو مانتے، ہمارے تو بہت ساری ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو بھی مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی قائل ہیں، ہم اہل سنت و اہل بیت کے بھی قائل ہیں، اور کچھ ذرا
معتدل قسم کے افراد وہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. خامنہئی صاحب کا جو ذکر ہوا انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس کو کچھ علماء نے کوٹ بھی کیا کہ مقدسات کی جو بھی توہین کرتا ہے یہ مقدسات کی توہین کرنا یہ اہل بیت کی تعلیم کے خلاف ہے, یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ہمارے قدر مشترک تو زیادہ ہے, قرآن ہے پورا ہمارے پاس, رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان بنیادوں پر ہم کیوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے؟ اتنے شدید ترین ڈفرینسز والوں کے ساتھ اگر اللہ ہمیں بٹھانے کی بات کر رہا ہے اور بیٹھنے کی بات کر رہا ہے تو ہم مسلمانوں میں کامن فیکٹرز تو بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی یہ بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت خدیجہ کا ذکر زیادہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت خدیجہ کی اہمیت اور ان کا احترام اہل تشیع کیا بھی موجود ہے, اہل سنہ کیا بھی موجود ہے. دیکھیے ڈفرینسز رہیں گے, ان کو ریزالو کرنے کی بات کی جا سکتی ہے اور ڈفرینسز کے ساتھ جیا بھی جا سکتا ہے. اس میں بات ہمارے لوگ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں نا, میں اس لیے کلیئرٹی دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ سینسٹیو ہونا اپنی جگہ پر ہے, مگر آج اس ملک کے اندر بعض دینی طبقات اچھی بات بلند کر رہے ہیں کہ اس وقت ان ڈفرینسز کو ذرا سا ایک طرف رکھ کے بڑے کازز کو سامنے, بڑے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہمیں مشترکات پر بات کرنی چاہیے, مل کر بیٹھنے کی بات کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ڈنکے کی چوٹ پر, اور ذرا ایک اور بات بھی سن لیں, یہ میں نے جمعے کے خطابات میں بھی بات بیان کی ہے, لاکھ ایران کے حوالے سے لوگوں کے جذبات بھی ہیں, لاکھ ان کو برا بھلا بھی کہا گیا, سب اپنی جگہ پر. مجھے بتائیے کہ حماس کے قائدین کیا ایران کی تعریف نہیں کرتے رہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کہاں؟ اسرائیل کے خلاف. مسلم امت نے کیا کیا ہے؟ سنیوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیے, سن ہو کر بیٹھے ہوئے. آج کچھ بھی اگر جواب دیا اسرائیل کو تو ایران نے دیا کہ نہیں دیا؟ مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں آج, مجھے بتائیے. تو بھائی اگر ہمیں اہل السنہ اور الحمدللہ اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے حق پر ہونے پر ہمیں پورا یقین ہے تو بھی اس کا ثبوت بھی نظر آنا چاہیے. معذرت کے ساتھ سنی ممالک تو بالکل سن ہو کر بیٹھے ہوئے, بالکل ڈب کر بیٹھے ہوئے, بالکل لیٹ چکے ہیں تقریباً. تو ایسے میں ذرا اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اپنے جذبات کو ایک طرف رکھیں, امت کی کاز کو سامنے رکھیں, امت کے مشن کو سامنے رکھیں, امت کے مفادات کو سامنے رکھیں اور اس میں دل بڑا کر کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں. جی دیکھیے دو مذاہب ہیں, یہودیت اور عیسائیت. جی بالکل. اوریجنلی کیا تھا کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جو ہے صلیب پہ چڑھانے والے کون ہیں؟ یہود کو کہتے ہیں. یہود کو کہتے ہیں. ان کے درمیان وہ شدید ترین لڑائیاں رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو ہے نا وہ تو شدید مخالف تھے, جی ٹھیک ہے جی, اور یہودیوں میں بہت پرسیکیوشن بھی ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر آج وہ آ کے کس قدر مشترک پہ بیٹھ گئے ہیں. جی جی اتنے شدید اختلافات کے باوجود جو ان کے عیسائیوں کے نبی تھے, یہودیوں نے انہیں ولد الحرام بھی معاذ اللہ قرار دیا اور بہت کچھ قرار دیا. لیکن کیا سب وہ انہوں نے ساری اپنی ڈفرینسز غائب کر لیے اور پوپ نے آ کے جو وہ ان کو پارڈن کر دیا اور معاملہ صحیح ہو گیا؟ آپ یہ سوچیں کہ وہ کیسے اتنے مخالف لوگ کیسے آپس میں مل کے اور اکٹھے ہو کے مشن کو انہوں نے ایک بنا لیا. ہم نے بات آج شروع کی نا بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے اس پر کلام کی ہے کہ قرآن حکیم نے ایک جگہ کہا کہ بعضهم من بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شدید دشمنی تھی, یہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ بھی قرآن کی پروفیسی تھی, یہ بھی قرآن کی پیشن گوئی تھی جو اس دور میں کہ پوپ نے آگے سارا پارڈن کر دیا اور یہ یکجان ہو چکے ہیں. اور آج تو ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو فون کرتا ہے اور ٹرمپ کہتا ہے یس میں یہ کرنے کو تیار, میں وہ کرنے کو تیار, میں یہ کرنے کو تیار, میں وہ کرنے کو تیار. بالکل ایک پیش پہ آ چکے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بد کلامی کرتا ہے یہودی, اور کیا کچھ کا ملفاظ, بلکہ اپنے تئی قاتل ہے, اپنے تئی جی, اور وہ کہتے ہیں یہ قاتل تھے. اور آج وہ ایک پیش پہ کھڑے ہو گئے. تو اگر یہ ایک پیش پہ, اور مفادات کی جنگ ہے, مفادات کی جنگ ہے, ان کو گریٹر اسرائیل چاہیے, ذہن میں رکھیں. یہ مفادات کی جنگ کی خاطر اگر ایک ہو گئے تو اللہ کو ماننے والے اور قرآن کو ماننے والے اور رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے بڑے مشن اور بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر کیا جمع ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ دل بڑا کر کے یہ بڑے سطح پر جمع ہونے کی کوششوں کی بات. اور دیکھیے کہ یروشلم پہ دونوں کا اتفاق ہے, وہاں پر ایک کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے, ایک کہتا ہے مسیحا آئے گا. مسیح آئے گا جی. دونوں نے وہاں پہ, اب حالانکہ دو الگ شخصیات ہیں جی بالکل بالکل, ٹھیک ہے جی. اور قرب قیامت کی علامات میں پھر یہ آتا ہے جو عیسیٰ آئیں گے تو پھر عیسائی بھی جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہ اس وقت پھر ان میں ایک ڈفرنس آئے گا جو وقت, لیکن اس وقت تک جو ہے یہ بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بڑا مقصد ان کا کیا, اسلام دشمنی, بڑا مقصد کیا مسلمان دشمنی, بڑا مقصد کیا اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانا. اس کی خاطر کتنے شدید ترین اختلافات کے ساتھ وہ جمع ہو گئے.
تو ہم تو بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آخرت چاہتے ہیں، ہم تو جنت چاہتے ہیں. اتنے بڑے مقصد رکھنے والے کیا وہ جمع نہیں ہو سکتے؟ یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے، اور جمع کرے گا اللہ کا قرآن. اچھا یہ بتائیے کہ جو کہ ہم امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں آج جو پھر بھی ہر حال میں بھی شیعہ سنی کی رفت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یہ آگ جلتی رہے، یہ اکٹھے نہ ملنے پائے؟ یعنی کہ یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو اس وقت میں بھی، یعنی کہ ایک گھر میں اگر باہر سے حملہ ہو رہا ہے جی اور اندر بھائی آپس میں جو ہے نا وہ پھر لڑ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو لڑانے والا بیٹھا ہوا، وہ لڑے جا رہے ہیں، جی تو کیا کوئی سمجھے نہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کو پہچان لو اب، صحیح. کہ جنہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے، کوئی نشانیاں کوئی ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کی؟ دیکھیے، جیسے شروع میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے ہی سیکولر اور لبرل طبقات کے ذریعے اس مملکت خدا داد میں اسلام کے خلاف باتیں کروائی جاتی ہیں. یہ کروائی جاتی ہیں، پیچھے سے ڈانڈے کہیں اور جا کے ملتے ہیں، اور جنہیں پتہ ہے کہ اگر یہ کھڑے ہو گئے ایمان کی دعوت پر، یہ کھڑے ہو گئے قرآن کو لے کر، تو ان لوگوں کی خیر نہیں ہے. تو وہ تو چاہیں گے ایک طرف سے لبرل اور سیکولر کے ذریعے سے کہ دین کے بارے میں کنفیوژنس کریٹ ہوں اور لوگوں کو دین کا صحیح تصور واضح نہ ہو. اور بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں. دوسرا ان کا ہوتا ہے کہ کھیل تماشے میں لگائے رکھو. بھائی نذر بن حارث بھی تو کنیزوں کو لے کر آیا تھا نا شام سے اور عراق وغیرہ سے، کہ آؤ گانے گاؤ، کہاں؟ جہاں قرآن سنا جائے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن مت سنو اور اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آ سکو. تو آج یہ کھلواڑ جو کھیل تماشوں کے نام پر ہوتا ہے اور بڑے بڑی انویسٹمنٹ اس پر کی جاتی ہے، اسپورٹس کے نام پر ہوتا ہے، کھیل تماشوں کے نام پر ہوتا ہے، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ کھلواڑ ہوتا ہے. رمضان کیا رہ گیا؟ رمضان تو کھیل تماشے کا نام رہ گیا معاذ اللہ. پھر رمضان اسپیشل کے نام پر فحاشی اور یعنی کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یہ دوسرا ایک انداز ہوتا ہے، ان لوگوں کو مست رکھو ان چیزوں کے اندر. ایک تیسرا انداز بھی ہوتا ہے آصف بھائی، وہ تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کو دین کا جامع تصور واضح نہ ہو جائے، اور یہ کو دین کے واضح تصور کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں، تو ان کو دین کے نام پر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرو. ان کو دین کے نام پر ڈیوائیڈ کرنے کی یعنی کوشش کہ کرو. اہل دین کے جو دین والے ہیں ان کے اندر فرقے واریت والا ایلیمنٹ. ایگزیکٹلی، تاکہ آپس میں لڑ مر کر ختم ہو جائیں، کوئی قوت ان کی جمع نہ ہو سکے اس کفر اور باطل کے مقابلے میں. تو ایک انداز ہوتا ہے دین کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والا، وہ لبرل سیکولر والا معاملہ. ایک انداز ہوتا ہے کھیل تماشوں میں لگا کر رکھنے والا، وہ ہو گیا میڈیا کے ذریعے سے. ایک انداز اہل دین کے ذریعے سے ہوگا، ان کے اندر سر پھٹاول کروانے کی باتیں کی جائیں گی، فلیئر کیا جائے گا چیزوں کو، اڑایا جائے گا چیزوں کو، نان ایشوز کو ایشو بنانے کی بات کی جائے گی. اور ایک کڑوی بات اور ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، انہی سے سیکھ کر ہم بیان کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی دین ایک ہوتا ہے پیشن، اور دین ایک ہوتا ہے پروفیشن. پیشن کیا ہے؟ آپ بات کریں، یہ بات کریں، یہ بات کریں، بھائی میری بات ہو رہی. سبحان اللہ. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ میں مقدمہ چلا مصر میں، ان سے کوشچن ہوا کہ مولانا مودودی سے کیا تعلق ہے؟ کہا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ. وہ پاکستان میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، میں مصر میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں. یہ پیشن ہے. پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرے کو مجھے آپ نے 6 منٹ دیے، اس کو آپ اینکر صاحب آپ نے اس کو 9 منٹ دے دیے، میری تو بات ہی نہیں ہو سکی. یہ پروفیشن ہے. پھر پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں پروفیشنل ڈرائیوری آتی ہے. میرے پاس کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوگا، یو ایس پی غالباً کہتے ہیں مارکیٹنگ والے، کوئی یونیک سیلنگ فیچر ہوگا، تو پھر میں اپنا پروڈکٹ بیچوں گا نا، تو میں آپ کی نفی کروں گا، میں اس کی نفی کروں گا، میں اس کی پروڈکٹ کی نفی کروں گا، اس میں سے کیڑے نکالوں گا. آپ معاف کیجیے گا، آپ کی بات میں کیڑے نکالوں گا، آپ کے مسلک کے کیڑے نکالوں گا، تاکہ میری بات نمایاں ہو سکے. یہ ہے دین کا پروفیشن بننا. جب دین پیٹ کا مسئلہ بنتا ہے نا، تو پھر مجھے کھڑا رہنے کے لیے آپ کی نفی کرنا پڑے گی، آپ کی نیگیشن کرنا پڑے گی، چن کے ایسی باتیں نکالنا پڑیں گی کہ میں لوگوں کو آپ سے متنفر کروں، تو میری دکان چلتی رہے گی. جب یہ دین دکانداری بنتا ہے نا، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جب دین واقعتاً پیشن بنے گا، تو میں کہوں گا بھائی آپ آگے آ جائیے، آپ بات کیجیے، کیونکہ آپ جب بات کرو گے تو ہماری بات ہو رہی ہوگی. دین دکانداری پہلے جب بنتا تھا نا تو لوگوں کو نظر کم آتا تھا. جی جب سے آگے نا سوشل میڈیا اور جی جس پہ آگے پیسے، جی تو اب جو دین دکانداری بنا ہے نا، اللہ اکبر کبیر. وہ میں سمجھتا ہوں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ ایک فرقے کے ساتھ مڈ بھیڑ کریں گے اور ویڈیوز ڈالیں گے، آپ کی تو آپ کی واہ واہ ہوگی، آپ کو وہ جو ہے وہ اشتہار ملیں گے، آپ کو پیسے ملیں گے، ریٹنگ بھی اوپر ٹھیک جائے ہے. گی. کسی ایک اچھے کام کو، کسی ایک فقہ کے اچھے کام کو آپ نے نہیں، وہ بھی نہیں ماننا. یعنی کہ آپ ذرا سوچتے چلے جائیں کہ ہمارے اوپر کہاں کہاں سے حملہ ہے اور ہم اس کا شکار ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. احساس نہیں ہوتا. بالکل. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن کی طرف آنا چاہیے کہ ان پورے حالات کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک تو آپ نے کہا کہ قرآن سے جڑیں، جی
دوسرا آپ نے کہا کہ امت میں اتحاد پیدا ہو. جی ٹھیک ہے, لیکن اب معاملہ کچھ جنگوں کا سا بن گیا ہے. جی دیکھیں اب اس وقت پاکستان میں ہم دیکھیں, ٹھیک ہے پاکستان کی ایک فوج ہے اور بہت مستحکم, ہم پوری امت مسلمہ میں میرے خیال سب سے مستحکم جو ہے وہ فوج پاکستان. لیکن اس ملک کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ ایسا ہے کہ وہ اس فوج کو ہی ایک قصوروار ٹھہرا رہا ہے. حالانکہ ہمارے اپنے فوج اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن آج کے دن جب کہ ہر طرف سے اب پتہ نہیں کچھ دنوں بعد اسرائیل کی جہاد خدا نخواستہ یہاں نہ آ جائے, بالکل. تو آپ ایک امت کو یا اسپیشلی پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس حالت میں اپنوں ہی کی ٹانگیں. جی دیکھیں, جیسے آپ نے درمیان میں مثال دی تھی نا, گھر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا, کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, لیکن باہر والا کوئی پھڈا ڈالے گھر میں تو پھر کیا ہوتا ہے, اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب بہت کلیئرٹی کی بات ہے, جیسے ہم نے کہا, آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو رول جس ادارے کا ہے وہ ادارہ اسی رول میں رہے. سرحدوں کی حفاظت ہے وہ حفاظت کرے الحمدللہ. مقننہ کا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. یہ سب ہم قائل ہیں. شفاف الیکشن کی بات بھی ہم کریں گے اور دیگر چیزوں کی بھی بات کریں گے. اس وقت تو ایمرجنسی کا معاملہ ہے, پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, جیسے کہ ہم نے بات کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے دفاع کی بات ہو, ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس بارے میں کوئی دو رائے قطعا نہیں ہو سکتی. اور ملک سے آگے بڑھ کر امت کی دفاع کی اگر بات کریں تو بھائی چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کو ہی سب کچھ دیا ہے. اس مملکت کو یہ فوج دی ہے, ایٹمی صلاحیت دی ہے, میزائل ٹیکنالوجی دی ہے, بہترین ایئر فورس دی ہے, اینڈ سو آن. اور جب کبھی ایٹم بم ہم نے بنا لیا اور ہم نے اعلان کر دیا تو عرب ورلڈ میں کہا گیا, مسلمانوں نے کہا یہ تو ہمارا ایٹم بم ہے. وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. تو آج ہم سمجھتے بالکل بجا بات ہے کہ جو ہنگامی صورتحال ہے ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے. اپنے اندر کے اختلافات ہیں وہ رہیں گے بعد میں. اس وقت تو ہم پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں, اور جیسے کہ خبریں آ رہی کہ امریکہ کچھ انڈیا کو بھی بہت سی چیزیں دے رہا ہے, تو یہ تیاری کس بات کی ہو رہی ہوگی؟ اس نے کیا کرنا ہے, سجانے کسی شوکیس میں جا کر پاکستان کے خلاف. اور اگر ایران تک پہنچ گئے تو میں پہلے کہہ چکا, ایران تو ہمارے صحن میں ہے, پاکستان کی طرف بات بڑھ رہی ہے. اس اعتبار سے ملک کے اندر انارکی کا معاملہ, کیوس کا معاملہ, انتشار کا معاملہ قطعاً غلط بات ہے. اس وقت تو ایک پیش پر ہمیں ہونا چاہیے, اور ہم تو امت کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس 25 کروڑ کی عوام میں اگر اتحاد نہیں آ سکتا تو بھائی 2 ارب کے مسلمانوں کو جمع کرنے کی بات ہم کہاں سے کریں گے؟ تو اس اعتبار سے ہمیں بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے, دونوں کو, عوام کو بھی اور خواص کو بھی. بالکل, خواص کو بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اور عوام میں بھی جو غلطی ہے یا سیاست دانوں میں جو غلطی ہے اعتراف کرنا چاہیے. لیکن اس پیج پر لانے کے لیے اس ہنگامی صورتحال کا معاملہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اس بڑے کاز کے لیے ہمیں جمع ہونا چاہیے, اور پھر امت کے کاز کے لیے جمع ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی حکومت ہو, یہ ایک بڑا رول ادا کر سکتی ہے, کم سے کم سفارتی سطح پر. اور چلت پھرت کا معاملہ ہونا چاہیے, مسلم سربراہان کو جمع کرنے کی بات کرنی چاہیے, یہ درد دل ان کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ اس سطح کا کام. عوام کا کام کیا ہے؟ قرآن سے جڑنے کی بات ہونی چاہیے, رجوع اللہ کی بات ہونی چاہیے. اللہ آج بھی قادر ہے, اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, ہمارے رجوع میں کمی ہے. اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ, رمضان جیسا مبارک مہینہ, اب آخری ایام جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ, تو قرآن کی طرف رجوع کا معاملہ, امت کو جوڑنے والی بات, اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا, اور شرور سے بچنے کی دعائیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سے ملتی ہیں ان کا اہتمام کرنا, اور امت پناہ, امت کا درد امت کے سامنے اس کو رکھنا, جس کی ہم نے بھی کوشش کی اس پروگرام کے اندر. یہ ہمارے بس میں ہے, جو ہمارے بس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں, اور جو بڑوں کے بس میں ہے ان کے لیے دعا بھی کریں, ان تک بات بھی پہنچائیں کہ وہ اپنا حصہ امت کے اتحاد کے لیے. اور یہ مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے بڑا خطرناک ہے, یعنی مستقبل قریب کی بات کریں تو پاکستان کے لیے بڑے خطرناک حالات ہمارے سامنے. چیلنجز دیکھیے, علاقائیت, جی, صوبائیت, لسانیت, فرقے واریت, جی, ٹھیک ہے, سیاست میں خلا, کس لیول پر ہم تمام فالٹ لائنز جو کسی ملک کو کمزور کرنے کی ہو سکتی ہیں بجا وہ پاکستان میں بدرجہ عتم موجود نظر آ رہی ہیں. بالکل. اس پورے یعنی کہ ایک مریض جو ہے نا, اس کے تمام وائٹلز جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ پھر حل کیا ہے؟ حل وہی کہ اللہ کی طرف رجوع, وہی قرآن جوڑے گا, ان سارے محاذوں پر قرآن جوڑے گا. اور جب وائٹلز جواب دیتے ہیں تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ اللہ سے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو. واقعی یعنی آپ جو فرما رہے ہیں بات. پھر دوسری بات یہ جو آیت ایک ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا,
یعنی کہ یہ ایک فارمولہ ہے ہمارے اور پاس. آگے ولا تفرقوا، ولا تفرقوا جی واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ اذ کنتم کنتم اعداء فألف فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون. نفرتیں ہمارے ہاں. یہاں، دشمنیاں ہمارے یہاں، حرکتیں اور کرتوت ایسے جو جہنم کی طرف لے جانے والے. اور قرآن کہتے ہیں اس قرآن کو تھامو اور تم تفریقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور نعمت یاد کرو. جو دشمن تھے، جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے عرب، تمہیں اللہ نے الفت دے دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیے، تم جہنم کے آگ کے گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے بچا لیا. ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، واضح فرماتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو حل تو قرآن کی طرف لوٹنا ہے. یہ قرآن جوڑے گا بھی، یہ قرآن ایمان بھی دے گا. اسی قرآن سے 313 کی جماعت تیار ہوئی تھی، جس میں پھر انصار بھی شامل ہو گئے. یہ قرآنی جماعت تیار ہوئی، پھر وہ بدر میں کھڑی ہوئی ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ جھوٹوں کے لیے، وعدے توڑنے والوں کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے، دنیا پرستوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کا وعدہ متقین سے ہے، اللہ کا وعدہ فرما برداروں سے ہے. آج اگر ہم پلٹ آئیں، اللہ قادر ہے جس نے قوم عاد و سمود کو مٹایا، آج کے ظالموں کو بھی مٹا سکتے. لیکن کیا ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے؟ یہ سوالی نشان ہم سب کے لیے. رمضان مبارک کا سمجھیں اب آخری حصہ شروع ہو چکا جی. ہے، نصف سے آگے ہم جا جی. چکے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن کا جو معاملہ ہے، کیا اس وقت ضرورت نہیں کہ پوری قوم کو دعوت دی جائے کہ بھئی آخری دنوں میں قرآن تو سن لو، آگے سمجھ تو لو، جی. اور ایسی اس میں مقامات آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب پڑھتے ہیں ہم سورہ شورا کو، ڈاکٹر ارشاد صاحب سے سنتے رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم پڑھتے ہیں سورہ حدید، جب ہم پڑھتے ہیں سورہ جمعہ، ہم جب پڑھتے ہیں سورہ منافقون، خدا کی قسم بندہ ہل جاتا ہے. تو ہم دعوت دیں گے کہ بھائی دیکھیں، بہت سے لوگوں کی تراویح کا معمول تو ختم ہو گیا نا. یعنی کئی 15 دن میں مکمل ہو گئی، کئی 12 دن میں مکمل ہو گئی، کئی 20-21 دن میں مکمل ہو گئی. اب آ جائیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. پھر ہیں بھی طاق راتیں ہیں جس میں ہمیں قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے، تو رات ویسے ہی ہم نے بیدار رہنا ہے. کیوں نہ قرآن کے ساتھ ہم بیدار رہنے کی کوشش کریں. تو یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے تقدیر کو بدلنے والی رات میں نازل کیا. یہ قرآن تقدیروں کو بدل دیتا ہے. یہ اس امت کی تقدیر کو بدلنے والا بھی قرآن ہے. اسی کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. پھر وہ ایمان کی آبیاری ملے گی جو بندے کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرے گی. وہ سب ملے گا قرآن سے. ویژن کی کلیئرٹی، جذبات کا صحیح ہونا، ایمان کی آبیاری کا ہونا، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت پانا، اس قرآن سے ملے گا. اتحاد ہونا بالکل بجا. یعنی اتحاد تب ہوگا نا فکر میں یکسوئی آ جائے. تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا کثیر اختلاف باتیں. اس سے جڑ جاؤ، اللہ تمہارے اندر اختلاف ختم کر دے گا، یعنی تفریقہ ختم کر دے گا، اور اللہ تمہیں جوڑ دے گا. تو ہماری دعوت ہے قرآن کی طرف رجوع کیجیے، قرآن کی طرف رجوع کیجیے. پاکستان بھر میں تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، انجمن خدام القرآن کی زیر اہتمام یہ دورہ ہے. ترجمہ قرآن کی محافظ چل رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ میں ناظرین جا کے تفصیل دے سکتے ہیں. اگر کوئی فزیکلی نہیں آ سکتا تو وہ لائیو بھی دیکھ سکتا ہے. کوئی شکل اس قرآن سے جڑنے کی. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ، کیا عجب کیا یقیناً اللہ رحمت فرمائے گا. اس سے کہ وہ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا نا. تو اس قرآن کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر قرار دی. اس سے جڑ جاؤ، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤ گے. جزاک اللہ خیر. آج ہم نے چونکہ سوالات نہیں دیے چونکہ جنگی صورتحال ہے، جی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سوالات ہم نے نہیں دیے. پروگرام کی نوعیت اس لحاظ سے ذرا حالات حاضرہ کے حوالے سے رہی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رات کی مشقت دورہ قرآن کی، اور پھر ابھی جمعے کے دن ہم ریکارڈنگ بھی ہماری ہو رہی ہے اور جمعے کا خطاب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سعی جہد کو قبول فرمائے. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات مارچ 2026. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org، اور سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ای میل ایڈریس یہی والا ہے کہ markaz@tanzeem.org پہ آپ ہمیں سوالات بھیجیں، تو ہم آپ کے سوالات انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.